سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 43 اور 44۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظیم۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انما کہ بے شک، تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو، الیہ اس کی طرف، لیسا نہیں ہے، لہو وہ، دعوت عبادت کا مستحق، فی الدنیا نہ دنیا میں، ولا فی الآخرہ اور نہ آخرت میں، وَأَنَّا اور بے شک، مردنا ہم سب نے لوٹنا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے، ہم اصحاب النار یہی دوزخی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم میری وہ باتیں جو تم سے میں کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ، الی اللہ اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عز وجل، بصیر بالعباد اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ یہ باتیں بھی اسی قوم فرعون کے مرد مومن کی ہیں۔ لا جرم، یہ اس لفظ کی عربی بہت سی تحقیق ہے، لیکن یہاں میں کسی تحقیق میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، بس اتنا یاد رکھیے کہ لا جرم اس کا لا بدہ یا لا محالہ کے معنی میں یہ پہلے استعمال ہوتا تھا، پھر کثرت سے یہ قسم کے معنی میں استعمال ہونے لگا، لیکن یہاں اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے اس آیا میں استعمال ہوا ہے لا جرم، یعنی تحقیقاً یہ بات ایسی ہے، یعنی کوئی شک نہیں، مطلب یہ ہے کہ تحقیقاً یہ بات ایسی ہے کہ تم مجھے بلا رہے ہو اس کی طرف کہ جو نہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں، کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ فرعون کو میں الہ مان لوں، اس کی الوہیت کا میں اعتراف کر لوں، اقرار کر لوں، تو دیکھو نہ تو وہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں، اور لوٹ کر ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، فرعون کی طرف نہیں جانا، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور تم بھی اس بات کو مانتے ہو، فرعون کے پجاریوں تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر عبادت تو اسی کی جائے نا جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تم دو باتوں میں، ایک وقت میں دو باتوں میں کھڑے ہو، ایک طرف فرعون کی الوہیت کے معترف ہو، اور دوسری طرف یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، تو کہا میں ایسا نہیں کرتا، میں ایک بات پر قائم ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی جانب لوٹ کر جانا ہے، میں اسی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور سنو، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے حدود قائم کی، ہر چیز کی حد ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی کچھ حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت بٹکنا، بس ان حدوں کے اندر اندر رہنا، قریب بھی مت بٹکنا۔ اللہ نے اپنی کچھ حدیں قائم رکھی ہیں، کچھ احکامات اس نے دیے ہیں، ان احکامات کے اندر اندر تم نے رہنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور حد سے اگر تجاوز کیا تو تم مسرفین ہو جاؤ گے،
اور مسرفین ہی دوزخ میں جائیں گے. اس لیے حد کو گراس مت کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر اندر رہنا. تجاوز کرو گے تو دوزخیوں میں شمار کیے جاؤ. پھر کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب میری باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں نا تمہیں یاد آئیں گی. کب؟ جب روز معاشر تم عذاب دیکھو گے، جب روز معاشر تمہیں کوئی شفیع نہیں ملے گا، جب روز معاشر تمہارے اعمال ریجیکٹ کر دیے جائیں، جب روز معاشر اللہ کے سوا کسی کی جرأت نہیں ہوگی. کہ کوئی دعوی الوہیت کر جائے. اس دن آواز آئے گی لمن الملک، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور بادشاہ خود کہے گا للہ الواحد القہار. خود ہی صدا دے گا، خود ہی جواب دے گا، کیونکہ کسی میں جواب کی ہمت ہی نہیں ہوگی. تو اس وقت تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، لیکن وہ وقت نکل چکا ہوگا. اب میری باتیں یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. آج موقع ہے میری باتیں یاد کر دو. اس بندہ مومن نے قوم فرعون سے کہا، اور سنو رہا میرا معاملہ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس کے لیے اس نے لفظ کیا بولا؟ افوض. افوض کا لفظ یہ تفویض سے بنا ہے، اور تفویض مفوض سپرد کر دینا یا سپرد ہو جانا یا سپرد کرنے والا. اب مفوض کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے ارادوں کو معطل کر دے. اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے ارادوں کو معطل کر دے، اس کو مفوض کہتے ہیں. یا قضاء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا. آسان ترین لفظوں میں کیا؟ مالک جیسے تو راضی ویسے میں راضی. اس کو کہتے ہیں افوض. میں اپنی نہیں منوانا چاہتا، میں تیری مانتا ہوں. میں تیری بارگاہ میں اپنا مقدمہ نہیں لڑنے آیا، میں اپنے آپ کو تیری عدالت کے سپرد کرنے آیا ہوں. جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی مجھے قبول ہوگا. اس کا معنی ہوتا ہے افوض کرنا. اچھا، پھر یہاں دو باتیں یاد رکھنا. ایک ہوتا ہے اپنے معاملے سپرد کرنا، اور ایک ہوتا ہے دوسروں کے معاملات میں ان کے انجام اور عاقبت کو اللہ کے سپرد کرنا. یہ بھی افوض ہے. اپنا معاملہ تو انسان سپرد کرتا ہے نا، دوسروں کے معاملات کو بھی. آپ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھ رہے ہیں نا تو اپنی ہمت بساط کے مطابق اسے برائی سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے انجام اور عاقبت کا فیصلہ نہ سنائیں. انجام اور عاقبت کو اللہ کے سپرد کر دیں. یہ یاد رکھنا، انجام اور عاقبت کا فیصلہ کبھی نہ سنانا. انجام اور عاقبت کا فیصلہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنا بھی اس کا بھی. برائی سے روکیں ضرور، لیکن انجام کا فیصلہ نہ سنائیں. اور اس کے لیے مشہور حدیث پاک ہے. حضرت زمزم بن جوس یمامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے یمامی، کبھی کسی بندے کو یہ مت کہنا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اور یہ بھی کبھی مت کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ کام کبھی نہ کرنا. حضرت یمامی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا سیدنا ابو ہریرہ، ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ جب اپنے بھائی پر غضبناک ہوتا ہے تو اپنے بھائی کو ایسے جملے کہتا ہے.
کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. فرمایا اس کو بھی روک لے کر یمامی تجھے میں نصیحت کرتا ہوں کہ تو یہ کبھی مت کہنا. کیوں؟ سن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے متعلق یہ جملے مت کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے بخشے گا نہیں یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. سنو، ابو ہریرہ، بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک نیکی میں کوشش کرتا، ایک اپنی نفس پر ظلم کرتا تھا، زیادتی میں کوشش کرتا تھا. وہ نیک عابد اسے سمجھاتا گناہ کم کرو، وہ آگے سے جواب دیتا تم میرے اوپر نگہبان نہیں ہو، مجھے میرے رب کے حوالے رہنے دو. وہ گناہگار آگے سے یہ جواب دیتا. یہ سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے، ایک عابد تھا ایک گناہگار تھا. تو وہ عابد گناہگار کو روکتا گناہوں سے، تو وہ گناہگار آگے سے کہتا عابد کو تم میرے اوپر نگہبان نہیں ہو، مجھے میرا حال میرے رب کے حوالے رہنے دو. ایک دن عابد نے اس گناہگار کو دیکھا، وہ ایک ایسا گناہ کر رہا تھا جو عابد کی نگاہوں میں بہت ہی بڑا گناہ تھا. اس نے کہا بہت افسوس ہے تجھ پر، اپنے گناہ کم کرو. بہت افسوس ہے تم پر، اپنے گناہ کم کرو. اس گناہگار نے آگے سے کہا میں نے تجھے پہلے بھی کہا ہے مجھے میرے رب کے حوالے رہنے دو، مجھے میرے رب کے حوالے رہنے دو. عابد کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. جس طرح کے گناہ تو کرتا ہے نا، اللہ تجھے نہیں بخشے گا اور جنت میں داخل نہیں کرے گا. سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے دونوں کی روح کو قبض کر لی، عابد کی بھی اور اس گناہگار کی روح کو بھی قبض کر لی. اب دونوں کو اگٹھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے عابد سے کہا میرے فیصلے تو نے سنانے شروع کر لیے، میرے فیصلوں کا تجھے علم ہے جو تو نے میرے فیصلے سنانے شروع کر دیے؟ اور کیا میرے فیصلے تیرے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اللہ نے اس گناہگار سے کہا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اور عابد کو کہا، فرشتوں کو کہا اس عابد کو جہنم میں لے جاؤ. سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس عابد نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جس جملے نے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دی. اور وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. تو اپنا انجام بھی اللہ کے حوالے کرو اور دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو، لیکن انجام کا فیصلہ مت سنانا کسی کے متعلق. کسی کی عاقبت اور انجام کا فیصلہ کبھی مت سنانا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، ممکن ہے تم رہ جاؤ وہ جیت جائے، تم رہ جاؤ وہ جیت جائے. دیکھو نا، یہ تو اس کے دستے قدرت میں ہے نا. بڑے بڑے زاہد رہ گئے اور علم الدین ایک لوہار کا بیٹا ان پڑھ جو جس نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، نماز بھی نہیں پڑھی تھی، وہ بازی لے گیا اور اس کے جنازے پر اقبال جیسے روتے رہے، بیدار علی شاہ جیسے روتے رہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین روتے رہے. خواجہ قمر الدین سیالوی اس کے پاؤں کا بوسہ لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے رہے. بڑے بڑے رہ گئے اور غازی ممتاز قادری جیت گیا. یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. کسی کے متعلق یہ کبھی مت کہنا، انجام کا فیصلہ مت سنانا. انجام کس کا کیا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے کس کا انجام کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
نیکوکار رہ جاتے ہیں، گناہگار آگے نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے یہ کبھی فیصلہ مت اس طرح کا کرنا. اس لیے اس نے کہا میں تمہیں برائی سے روکتا ہوں، لیکن جہاں تک ہے معاملے کا، افوض امری اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. میرا رب جانے گا کہ اسے کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے.